اچھا مجھے بتائیں تنزیلہ جی، اس وقت خان صاحب کی پارٹی جو ہے نا، بندے ایسے چھوڑ رہے ہیں جیسے پہلے ان پہ آئے تھے، جہاز میں آئے تھے جہاز میں، اور پریس کلب سے ہو کے جا رہے ہیں. جہاز میں آئے تھے پریس کلب وایا وہ کہتے ہیں نا منڈی باؤدین چلے وایا، پتہ نہیں اب مجھے علاقوں کا صحیح نہیں پتا، لیکن یہ وایا پریس کلب واپسی ہے. خان صاحب کا کیا ابھی لایا عمل ہو سکتا ہے؟ خان صاحب کیا کریں گے، کیا پلاننگ ہوگی؟ وہ تو کہہ رہے ہیں میں سرپرائز دینے والا ہوں. یہ سرپرائز ہوگا کہ وہ بھی قوم سے خطاب کریں گے اور میں پریس بھی پی ٹی آئی کانفرنس چھوڑ رہا کریں ہوں. گے. ویسے آئی لائک ہز سینس آف ہیومر. اس دن انہوں نے کہا کہ میں پریس ٹاک کرنے آیا ہوں لیکن میں پارٹی نہیں چھوڑنے. میں تو ویسے کہتی ہوں ایک پریس کانفرنس انہیں سے کروا لیں اور باقی جان چھڑا دیں. ایک تو بیچاری ڈی ایس این جیز جو ہیں وہ اسٹک ہوئی ہوئی ہیں، ہر وقت ایک میلہ لگا ہوا ہے نیشنل پریس کلب کے باہر سے آپ گزرے. میرا خیال ہے کہ دیکھیں اگر تو یہ تاثر ابھرتا ہے کہ زور زبردستی ان لوگوں سے پارٹی چھڑوائی جا رہی ہے تو وہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہمدردیاں ہیں عام لوگوں کے، جو ابرار الحق کو جو بلی کر رہے تھے، ان لوگوں کی میڈنس کم نہیں ہوتی. خیر یہ باہر انہوں نے ووٹ تو یعنی ان کو ویسے ہی درد ہے وہاں پہ، مزے کر رہے ہیں، ان کو درد ہے بہت بہت تکلیف ہوتی ہے. ہاں ان کو بہت درد ہے. ووٹ بھی وہاں ڈالنا نا، مطلب آپ ایک ملک کی سیاست میں آپ کا امپیکٹ یا کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے نا، ہر جگہ تو نہیں ہو سکتی. تو یہ کہتے ہیں کہ ہم سارے وہاں ہیں لیکن ایک لات ہم نے پاکستان میں رکھنی، ان کا الگ مسئلہ ہے. اور ان کو اور کوئی کام ہے نہیں وہاں پہ، تو یہ ان کو بلی کرنے کا ایک اچھا رواج مل گیا ہے. کبھی یہ نون کے لوگوں کو بلی کرتے ہیں، کبھی یہ مریم اورنگزیب کو بلی کرتے ہیں. لیکن تنزیلہ صاحبہ بلی سے وہاں اوورسیز پاکستانی نہیں کرے، وہ یہاں پر بھی وہی حال ہے. اگر آپ ایک تصویر لگا دیں کہ جس میں آپ تھوڑا سا کچھ ایسا زاویہ پیش ہو جائے غلطی سے بھی کہ آپ کسی اور پارٹی کے ساتھ ہیں، جبکہ میں یا منیب ہمارا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، کلیئرلی ہم بتا رہے ہیں. ڈر گئے؟ نہیں ڈر نہیں ہوتا ہے ہی نہیں کبھی. یہ صرف پروگرام کی اسکرپٹ ہے. یقین مانیے تو اس پر بھی آپ کے کامنٹس میں اتنی ہیٹریٹ دیکھنے کو ملتی ہے، ان کا بس نہیں چلتا کہ سامنے آ کے وہ کچھ کر جائیں. تو وہ ہیٹریٹ پاکستان میں بھی اتنی ہی ہے. لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہاں پہ تو دیکھیں نا، یہاں پہ تو آپ فزیکل وائلنس کتنا زیادہ دیکھ رہے تھے. جو منحرف اراکین تھے ان کے گھر پہ لوٹے لے کے چلے گئے، ان کے گھروں پہ جا کے دروازے توڑے. تو یہاں پہ تو ایک اور سسٹم ہے. بٹ وٹ آئی واز سیئنگ کہ وہ جو اتنا کمیٹڈ کلٹ فالوئنگ والا سین نظر آتا ہے، اس کو ان پریس کانفرنسز سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. مجھے لگتا ہے کہ اوور ڈوئنگ اس معاملے میں نہیں ہونی چاہیے. اگر اور دیکھیں 9 مئی ایک ایسا واقعہ ہے جس کی پاکستان کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی. عمران خان صاحب کو ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ بہت سنگین واقعہ ہے. وہ ابھی بھی جو کہہ رہے ہیں نا جوڈیشل انکوائری کرا لو، what he is trying to say کہ یہ سازش تھی، میرے خلاف سازش تھی. اچھا میں ایک لمحے کے لیے سمجھتی ہوں اچھا آپ کے خلاف سازش ہوگی، آپ تو چلے گئے اندر. جو باہر تھے جب یہ ہونا شروع ہوا انہوں نے شور کیوں نہیں مچایا کہ بھئی رک جائیں، یہ مت کریں. آپ نے تشدد ہونے دیا، آپ نے توڑ پھوڑ ہونے دی، آپ نے آگ لگنے دی، جو بھی آپ کی سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ تھی. تو کوئی نہیں بولا، ایک لفظ نہیں آیا 6-7 گھنٹے تک. اور خان صاحب نے دوسرے دن بھی کوئی مذمت نہیں کی. اب جو وہ مذمت کرتے ہیں وہ ساری حکومت کی جتنی پارٹیز ہیں جن سے ہماری بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں اٹس ٹو لیٹ، دیر کر دی مہرباں آتے آتے والا حساب ہے. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ خان صاحب جو ہیں ان کی سیاست، جو ان کی سپورٹ بیس ہے، اس پہ اب وہ جو لاہور میں جس طریقے سے 2011 میں جو جلسہ ہوا تھا، آج اگر اس کے مقابلے میں دیکھیں تو مقبولیت نہیں ہے. مجھے لگتا ہے مقبولیت تب ثابت ہوتی کہ 9 مئی کو عمران خان صاحب جب گرفتار ہوئے تو کوئی 2 لاکھ بندہ پاکستان میں نکلا تھا. 2 لاکھ کم سے کم 25 کروڑ میں سے 24-25 کروڑ میں سے 2 لاکھ نکل آتا تمام شہروں میں اور پرامن ہو کے اکٹھا ہو جاتا جہاں یہاں پہ آنا چاہیے. سو وہ ایک ایسی وننگ شاٹ ہوتی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ امر ہو جاتے ایکچولی. ٹھیک ہے، لیکن عمران خان صاحب کیونکہ کانسپریسی تھیوریز میں بہت زیادہ بلیو کرتے ہیں، ان کے آس پاس جو لوگ ہیں وہ اسی کو نرچر کرتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ وہ ہر جو اتھارٹیرین رجیم ہے نا وہ ان کا وہ تھا رول ماڈل. کون انہیں پسند ہے؟ ارطغرل غازی ان کو بہت پسند. سو ایسے لوگوں کی مثالیں دیتے ہیں تو ان کو لگا. اور ان لوگوں کی اب یہ اپر مڈل اینڈ ایلیٹ کلاس ہے جو عمران خان صاحب کی سپورٹ بیس ہے میجورٹی. اور اتنے شہزادے ان کو لگا کہ ہم باہر سے حملہ کریں گے، فوج کے اندر سے بغاوت ہوگی اور ہم GHQ پہ قبضہ کر لیں. بھائی قبضہ کر کے تم لوگ کیا کرو گے؟ سو ابھی بھی سنگینی کا احساس نہیں ہے، ابھی بھی مذمت دل سے نہیں ہے، ابھی بھی احساس نہیں ہے. ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ کسی اور نے کیا ہے. پہلے سب کچھ باجوہ صاحب کر رہے تھے، اب کوئی اور کر رہا ہے، میں کچھ نہیں کرتا. تو یہ والا جو طریقہ کار ہے اس سے عمران خان صاحب کے لیے مشکلات بڑھیں گی
اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب واقعی جب تک معافی کے لیے رجوع نہیں کریں گے ذہنی طور پہ اپنے آپ سے بھی کہ بھائی یہ غلط ہوا ہے, مجھے اس کو انڈو کرنا ہے, اس کو ٹھیک کرنا ہے, تب تک ان کو معافی لیکن ایسا کوئی اسٹیٹمنٹ ہی نہیں نہیں, آیا اور مذاکرات کے لیے بھی وہ اب کرنا چاہ رہے ہیں, جب لوگ کرنا چاہ رہے تھے ان سے تب وہ مان نہیں رہے. اچھا لاسٹلی ویری کوئکلی, اس وقت عدلیہ کی بھی جو ریفارم بل ہیں وہ صدر نے سائن کر دی ہیں, اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے ساری دنیا میں جو بیسک لیگل اور ایتھیکل پرنسپلز ہوتے ہیں, رائٹ ٹو اپیل ایک بنیادی حق ہے. جب یہ جو سو موٹو کے اوپر بحث ہے, یہ بنیادی طور پہ ہے یہ کہ آپ کا جو ہائیسٹ فورم ہے وہ ایک نوٹس لے لیتا ہے اور وہ فیصلہ کر دیتا ہے, اور پھر شہزادے ہیں کہ اس فیصلے کے اوپر اپیل بھی نہیں. سو ویسے تو آپ سیشن میں جاتے ہیں, پھر ہائی کورٹ اپیل کرتے ہیں, تو ایک پورا ڈیو پروسیس ہے. سو یہ ڈینائل ہے بیسک رائٹ کا کہ آپ ایک ہی عدالت کے ایک بینچ نے آپ کا فیصلہ سنا, جو انہوں نے اپنی مرضی سے بنایا, نوٹس میں انہوں نے اپنی از خود لیا اپنی مرضی سے. مطلب ان کو ویسے دل چاہ کے 40 روپے کی چینی بیچو گے, ٹھیک ہے, کسی ڈاکٹر کو جا کے کہہ دیا کہ تم تو ڈاکٹر ہو, تمہارا اسپتال بند کرے. مطلب ایسے ہی ہوا نا, اس کو نوٹسز میں یہی کچھ ہوتا رہا ہے. سو آئی تھنک کہ یہ جو 184 دس از سم تھنگ پازیٹیو, ویری ویری پازیٹیو, رائٹ ٹو اپیل ہونا چاہیے. اور اگر اس سے لوگوں کو لگ رہا ہے کہ صرف نواز شریف اور جہانگیر ترین کو بھی تا حیات تو نااہلی کا کہیں کانسیپٹ ہی نہیں ہے. تو یہ ریورس ہو سکتی ہے, پاسبل ہو سکتا ہے, ابھی جہانگیر ترین بھی اپنی پارٹی بنا رہے ہیں, نواز شریف کی واپسی پاسبل ہو سکتی ہے, اور نہ بھی ہو تو نواز شریف کی پارٹی ہے, کیا کسی اور کی ہو گئی ہے؟ آپ نے ان کو پارٹی صدارت سے الگ کر دیا, سارا کچھ کر دیا, کوئی فیصلہ نواز شریف صاحب کے بغیر ہوتا ہے؟ اس کے بغیر تو نہیں ہو رہا. سو دس از دا میسج نا, کہ اگر آپ کسی ایک شخص کو عدالتی جو اپنی ڈسکریشن ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے دیوار کے ساتھ لگاتے ہیں, تو اس سے پارٹیاں نہیں ختم ہوتی. جہانگیر ترین کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. لاسٹلی 1 منٹ میں سم اپ کر دیں, وہ جو نئی پارٹی بنا رہے ہیں, کتنا وہ ایک مقابلہ دے سکیں گے پی ٹی آئی کو؟ آئی تھنک پی ٹی آئی میں بہت تھوڑے لوگ رہ جائیں گے, اور جہانگیر ترین جو ہیں وہ وہی لے کے آئے تھے جنوبی پنجاب سے ان لوگوں کو, اور اگر ان کی خود بھی نااہلی ریورس ہوتی ہے تو وہ خود ایک اچھے بڑے کینڈیڈیٹ کے طور پہ دیکھے جا سکتے ہیں. یس کین بی, جہاز ہیں, پیسے ہیں, وہ ہی واز the biggest ATM person. And then جہاز والی بات پہ تو مجھے لگتا ہے سی ایم بن جائے گی. دین ایک اور میں بات بتاؤں کہ سیاسی طور پہ بڑے وزادار آدمی, نہیں بالکل, وہ مطلب جو سیاست میں لچک کی ضرورت ہوتی ہے وہ ان میں ہے. وہ سو آئی تھنک کہ ہی کین بی اے گڈ کینڈیڈیٹ. ویسے پارٹیاں 2 بن رہی ہیں ملک میں بڑی. اچھا, اس 2 بن رہی ہیں, ایک اور بھی بن رہی ہے. اچھا وہ سرپرائز ہے. ہاں وہ سرپرائز ہے.